وہ زندہ بھٹو سے ہی نہیں اس کی موت سے بھی خوف زدہ تھے۔ اپنے زمانے کی پی ٹی وی کی نامور نیوز کاسٹر ماں پارا صفدر نے اپنی خود نوشت میرا زمانہ میری کہانی میں اس دن 4 اپریل 1979 کو پی ٹی وی نیوز روم کا احوال اس انداز میں بیان کیا کہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ فوجی حکمران کس قدر مشکل میں تھے۔ پھانسی کے بعد بھی میں ایک لمحے سفر کے بعد گھر پہنچ کر ٹی وی پر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اتنے میں پی ٹی وی نیوز روم سے ہمارے نیوز پروڈیوسر کا فون آ گیا۔ خاصی گھبراہٹ میں تھے۔ خبر تو سن لی ہوگی آپ نے؟ میرے ہاں کہنے پر بولے، بھٹو کی پھانسی کی خبر پڑھ لیں گی آپ؟ میرے اطمینان دلانے پر ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس مرتبہ خود نیوز کنٹرولر حبیب اللہ فاروقی لائن پر تھے۔ بولے، دیکھیں بی بی، بھٹو کی پھانسی کی خبر پڑھ لیں گی آپ؟ کہیں رو تو نہیں پڑیں گی؟ ماں پارا آگے چل کر لکھتی ہیں، شاید بار بار پوچھے جانے کے دباؤ میں ذہنی طور پر کچھ زیادہ ہی تیار تھی۔ 9 بجے کے خبرنامے میں میرے ساتھ خالد حمید تھے۔ اس کو بھی احتیاط کی تنبیہ کی گئی تھی۔ خبرنامہ شروع ہوا۔ سرخیاں میں نے پڑھیں۔ خبر کی تفصیل خالد حمید نے پڑھنی شروع کی، لیکن چند سطریں پڑھنے کے بعد خالد کی آواز میں ہلکی سی لرزش ہوئی، جیسے گلے میں پھندا سا پڑ جائے۔ بامشکل جملہ مکمل کیا۔ اگلا جملہ شروع ہونے میں وقفہ اتنا تھا کہ محسوس کیا گیا۔ بہرحال جیسے ہی خبرنامہ ختم ہوا تو سب کی جان میں جان آئی۔ میک اپ روم میں خالد کہنے لگے، میں تو بامشکل یہ خبر پڑھ پایا۔ اس خبر کے ساتھ ہی بھٹو صاحب کی نماز جنازہ پڑھائے جانے کی چند سیکنڈ کی فوٹیج دکھائی گئی، جس بند تابوت میں چند لمحوں کے لیے ان کے چہرے کی جھلک دکھائی گئی تھی۔ اس کا مقصد لوگوں کو ان کے چہرے کا دیدار کرانا نہیں، یہ بتانا مقصود تھا کہ دفن ہونے والی لاش ذوالفقار علی بھٹو کی ہی تھی۔ ملک کے سابق وزیر اعظم کی میت ایک بان کی چارپائی پر چٹائی کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اس آخری ملاقات کا حال اس وقت راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر سعید مہدی صاحب نے راکم کو بتایا تھا، جو بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو سے کروائی گئی۔ مجھے فون آیا کہ ملاقات کروانی ہے، جس کا کوئی دورانیہ نہیں ہے۔ میں وہیں کھٹک گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ ساتھ میں مجھے یہ بھی ہدایت تھی کہ میں دفتر میں ہی رہوں، گھر نہ جاؤں۔ میں نے گھر والوں کو بتانے کے لیے کہ میں آج رات گھر نہیں آ رہا، فون کا ریسیور اٹھایا تو وہ ڈیڈ تھا۔ پتہ چلا دفتر کی تمام لائنیں بند ہیں۔ بہرحال دونوں خواتین کی ملاقات کا اہتمام کروایا گیا۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس پوری ملاقات میں بیگم صاحبہ تو روتی رہیں، البتہ بھٹو اطمینان سے بیٹی کو کچھ لکھواتے رہے۔ ذہن کا بوجھ بعض اوقات انسان کے ضمیر کو جگا ہی دیتا ہے۔ اس مقدمہ کی، جسے نہ آج عدلیہ قبول کرنے کو تیار ہے نہ تاریخ ماننے کو، گواہی اندر سے آئی، جس کا اعتراف صرف ٹی وی پر نہیں، تفصیل سے اپنی کتاب میموائرز اینڈ ریفلیکشن میں اس 7 رکنی سپریم کورٹ کے جج اور بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے جسٹس نسیم حسن شاہ نے کیا۔ اندازہ کریں کہ اس اعلیٰ ترین منصب پر کیسے کیسے لوگ آئے ہیں، جنہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ دباؤ میں کیا۔ یہ دباؤ کہیں اور سے نہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین، جنہوں نے یہ قتل کا مقدمہ سیشن کورٹ میں جانے کی بجائے خود سنا اور پھانسی کی سزا دی، اور ہماری عدالتی تاریخ کے انتہائی متنازع کردار شریف الدین پیرزادہ کی طرف سے آیا۔ بھٹو نے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی تو میں اس وقت ایڈ ہاک جج تھا۔
اس وجہ سے اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ وہ اپیل میرے سامنے آتی۔ یہ بات اپریل 1978 کے شروع کی ہے۔ میں ایک فنکشن میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مشتاق اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ تشریف لائے ہیں۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپیلیٹ بینچ کا حصہ بنیں۔ میں نے کہا میں ایڈہاک جج ہوں اور اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ میں اس کا حصہ بنوں، مگر انہوں نے پھر بھی مجھ پر زور دیا۔ بہرحال انہوں نے آگے جا کر لکھا کہ بعد میں چیف جسٹس نے فل کورٹ تشکیل دے دیا جو 9 ججز پر مشتمل تھا اور وہ 9ویں جج کے طور پر بینچ کا حصہ بنے۔ جب اپیل کی سماعت شروع ہوئی تو بینچ 9 رکنی تھا۔ سماعت 30 جولائی 1978 تک جاری رہی، جب اس دن ایک جج جسٹس کیسر خان، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا اور جو بقول جسٹس نسیم حسن شاہ کے بھٹو اپیل منظور کرنے کے حق میں تھے، 65 سال مکمل ہونے پر ریٹائر ہو گئے۔ اب سماعت 8 رکنی بینچ نے جاری رکھی کہ اچانک جسٹس وحید الدین خان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ سماعت سے الگ ہو گئے۔ ان کا تعلق کراچی سے تھا۔ اب بینچ 7 پر مشتمل تھا، جس میں سب سے جونیئر ایڈوکیٹ جج نسیم حسن شاہ تھے۔ فیصلہ آیا تو 4-3 سے بھٹو کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ان میں چیف جسٹس انوار الحق، جسٹس محمد اکرم، جسٹس کریم الہی اور جسٹس نسیم حسن شاہ کا تعلق پنجاب سے، اور جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس حلیم اور جسٹس صفدر شاہ کا تعلق سندھ اور کے پی سے تھا۔ اگر خود جسٹس نسیم نے جو لکھا اس پر جائیں تو یہ فیصلہ 5 اور 4 کا بھٹو کے حق میں تھا، کیونکہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ جسٹس کیسر اور جسٹس وحید الدین بھی اپیل منظور کرنے کے حق میں تھے۔ چلیں فیصلہ ہو گیا اور وہ پھانسی بھی چڑھ گیا، مگر تاریخ نے یہ ثابت کر کے یہ ایک عدالتی قتل تھا، خود اعلیٰ عدلیہ کو اس مقدمے میں مجرم ٹھہرایا۔ سیاسی طور پر آج بھٹو کا بدترین سیاسی مخالف بھی اس کی بہادری اور جرأت کا معترف ہے۔ شاید اسی دن کے لیے اس نے جب اپنے اہل خانہ کو منع کیا کہ میرے لیے رحم کی اپیل نہ کرنا، کسی غیر ملک جانے یا کسی طرح کا NRO لینے سے انکار کیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جو اس نے اپنی اہلیہ اور بیٹی سے کہی، میرے لیے رحم کی اپیل نہ کرنا، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں ضیاء کے ہاتھوں معافی لے کر تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا، بلکہ پھانسی چڑھ کر تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔